علی اپنی فیملی کے ساتھ شہر سے دور ایک پرانے گاؤں میں شفٹ ہونے جا رہا تھا۔ اس کے والد نے وہاں ایک بہت پرانا اور بڑا محل خریدا تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس محل کی بہت ڈراؤنی اور راز بھری کہانی ہے، لیکن پیسے کم اور محل بہت بڑا تھا، اس لیے فیملی نے رسک لیا۔ جب وہ محل پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ محل بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کی دیواریں سیدھی اور لمبی، کوریڈور عجیب سی خاموشی سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت یہاں رک گیا ہو۔ اس رات علی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ محل کے اندر گھوم رہا کہ اچانک اس کی نظر ایک پرانے بند کمرے پر پڑی۔ دروازہ زنجیروں سے بند تھا، لیکن ذرا سے دھکے دینے سے ٹوٹ گئی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا جادوئی شیشہ کھڑا تھا۔ شیشہ اتنا چمک رہا تھا جیسے اس کے اندر روشنی قید ہو۔ علی دھیرے دھیرے شیشے کے قریب گیا۔ جیسے ہی اس نے شیشے کو ہاتھ لگایا، ایک تیز روشنی چمکی اور علی غائب ہو گیا۔ جب علی نے آنکھ کھولی، اس نے خود کو ایک بالکل الگ دنیا میں پایا۔ وہاں پرانا دور، مٹی کے گھر، گھوڑے، تلوار اور لمبے جھنڈے لہراتے نظر آئے۔ اچانک شہر کے دروازوں سے بادشاہ کی فوج نکل کر آئی۔ ان کے سردار نے زور سے کہا، دوسری دنیا کا انسان آ چکا ہے، اسے پکڑ لو۔ علی گھبرا کر بھاگنے لگا۔ تنگ گلیاں بازار سے ہوتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ فوج اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے علی تھک کر گر گیا۔ تبھی اس نے روشنی میں ڈوبے ہوئے بزرگ کو دیکھا جو ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ علی اٹھا۔ علی نے روتی ہوئی آواز میں کہا، بابا جی مجھے بچا لو، میں اپنی دنیا واپس جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا، تم جادوئی شیشے کے ذریعے وقت کے دریا کو پار کر کے یہاں آ گئے ہو۔ واپس جانے کا بس ایک طریقہ ہے۔ علی نے گھبرا کر پوچھا، وہ کیا؟ بزرگ بولے، جنگل کے پیچھے ایک پرانا گھر ہے، اس کے اندر دوسرا جادوئی شیشہ ہے۔ اگر تم نے اس شیشے کو ہاتھ لگا لیا تو تم اپنی دنیا واپس چلے جاؤ گے۔ علی نے ہمت جمع کی اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں عجیب سی آوازیں اور سایوں کی حرکتیں اور اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی رہی۔ آخر کار اسے وہ گھر مل گیا۔ گھر کے اندر ہوا برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ بیچ میں ایک پرانا سا شیشہ پڑا ہوا تھا جو ہلکی سی روشنی دے رہا۔ جیسے ہی علی نے شیشے کو ہاتھ لگایا، ایک تیز طوفان سا چلا اور سب کچھ گھوم گیا۔ جب علی کو ہوش آیا تو وہ پھر سے محل کے اسی کمرے میں کھڑا ہوا تھا، لیکن جب اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو کانپ اٹھا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے، چہرہ جھریوں سے بھر گیا، جسم کمزور اور بوڑھا۔ علی محل کے حال میں گیا۔ اس کی فیملی کے بالکل نئے چہرے تھے۔ ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور پوچھا، بابا جی آپ کون ہیں؟ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، بیٹا میں علی ہوں۔ سب حیران رہ گئے۔ پتہ چلا علی صرف کچھ گھنٹوں کے لیے غائب ہوا تھا، لیکن دوسری دنیا میں گزارے ہوئے کچھ دن اس دنیا میں 70 سال بن چکے تھے۔ وقت نے علی سے اس کی پوری جوانی، زندگی اور خواب چھین لیے۔ علی نے فیملی کو سب کچھ بتا دیا۔ اس دن کے بعد اس جادوئی کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ علی نے سب کو ایک بات کہی، کبھی بھی ہر چمکنے والی چیز کو
جادو سمجھ کر ہاتھ مت لگانا۔ کچھ راز انسان کی پوری زندگی لے جاتے ہیں۔ اس محل کے شیشے کے اندر وقت ابھی بھی قید ہے۔ جو بھی اسے چھوتا ہے وہ اپنی زندگی ہار جاتا ہے۔